دوستو کیسے ہو اب سب؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا میں موجود حیران کن جگہوں کے بارے میں، تو شروع کرتے ہیں۔ Number 1. ماچو پچو، پیرو اندلی اینڈین چوٹیوں کے درمیان ماچو پچو کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے 15ویں صدی میں انکا کے حکمران نے بنایا تھا۔ پتھروں کا وسیع و عریض کمپلیکس سینکڑوں عمارتوں پر مشتمل ہے، محل، مندر، حمام اور مزید ایک کے ساتھ ساتھ پانی کی ترسیل کا ایک پیچیدہ نظام۔ حقیقت یہ ہے کہ ماچو پچو پہیے دھاتی اوزاروں اور مارٹر کے استعمال کے بغیر تعمیر کیا گیا تھا، بذات خود ایک عجوبہ ہے۔ حالانکہ یہ سوال جو تاریخ دانوں کو پریشان کرتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے کیوں بنایا گیا اور پھر ترک کر دیا گیا۔ ایک مشہور نظریہ یہ ہے کہ پہاڑ کی چوٹی کے اس قلعے نے انکا رائلٹی کے لیے اعتکاف کا کام کیا اور پھر ہسپانوی فاتحین کے جنوبی امریکی سرزمین پر پہنچنے کے فوراً بعد منہدم ہو گیا، لیکن سائٹ کی تاریخ اب بھی بحث کے لیے کھلی ہے۔ نگکور، کمبوڈیا کے جنگل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا مقدس شہر انکور 9 سے 15ویں صدی تک خمیر سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ اسے ہندو بادشاہ جے ورمن دوم نے قائم کیا تھا اور یہ صنعتی دنیا کا سب سے بڑا شہری کمپلیکس بن گیا جس کی آبادی تقریباً 10 لاکھ ہے۔ آج انکور بیلوں سے ڈھکے ہوئے مندروں، زندگی سے زیادہ بڑے مجسموں اور برگد کے بلند درختوں سے چھائے ہوئے خوبصورت صحن کی بھولبلیا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ ہائیڈرولوجیکل نظام کی باقیات کو بھی پناہ دیتا ہے جو کبھی شہر کی لائف لائن ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ انکور کے زوال کی کوئی مضبوطی سے قائم کردہ وضاحت نہیں ہے، حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ Number 3. سکیرابری، سکاٹ لینڈ۔ سکیرابری کا قدیم پتھر والا گاؤں سکاٹ لینڈ کے جزائر اور رکنی میں ایک کائی سے بھرے ہوا کے جھونکے والے ساحل پر کھڑا ہے۔ تقریباً 5000 سال پہلے آباد سکیرابری نے سٹون ہینج اور گیزا کے اہرام دونوں کی پیش گوئی کی ہے اور یہ یورپ میں سب سے زیادہ محفوظ نیولتھک مقامات میں سے ایک۔ یہ پتھر کے گھروں کی ایک سیریز پر مشتمل ہے جہاں تقریباً ہر چیز سوائے چھت کے برقرار رہتی ہے، پتھر کے بستروں اور ڈریسرز سے لے کر سکاٹ لینڈ کے قدیم ترین بیت الخلا تک۔ کسانوں، شکاریوں اور کاریگروں کی یہ ایک بار ترقی پذیر کمیونٹی 2500 قبل مسیح میں پراسرار طور پر ترک کر دی گئی تھی۔ جنگ کی طرف اشارہ کرنے والے انسانی باقیات شواہد کی عدم موجودگی سوال پیدا کرتی ہے، سکیرابری کے رہائشیوں کو کس چیز نے اٹھنے اور وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا؟ Number 4. وسطی امریکا کے سب سے شاندار قدیم شہروں میں سے ایک کی بنیاد 6 صدی عیسوی میں یوکاٹن جزیرہ نما کے مایا لوگوں نے رکھی تھی۔ اپنے عروج پر یہ 50,000 لوگوں تک کا ایک فروغ پذیر شہر تھا۔ یہاں شاندار گھر تھے جہاں شہر کی اشرافیہ رہائش پذیر ہو سکتی تھی اور ایک رصدگاہ جہاں ماہر فلکیات دان زہرہ کی نقل و حرکت کی پیروی کرتے تھے۔ میں مختلف قسم کے قدموں کے اہرام کے ساتھ ساتھ خطے کا سب سے بڑا بال کوٹ بھی ہے۔ یہاں ہارنے والی ٹیم کے کپتان اور کبھی کبھی پوری ٹیم کو دیوتاؤں کے لیے قربان کر دیا جاتا تھا۔ اس غیر معمولی ثقافت کا کیا ہوا؟ شاید یہ اندرونی جنگ تھی جس نے اس کی تباہی کا ہجے کیا۔ زیادہ آبادی، جنگلات کی کٹائی۔ Number 5. ناسکا لائنز، پیرو۔ 200 قبل مسیح اور 600 ایڈ کے درمیان ناسکا لائنز جغرافیائی خطوط ہیں۔ زمین پر بہت زیادہ ڈرائنگ جنوبی پیرو میں واقع ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی تخلیق پراگیتہاسک ناسکا کے لوگوں نے کی تھی جو اس وقت اس خطے میں پروان چڑھے تھے۔ 1000 سے زیادہ کی تعداد میں ڈرائنگ میں سیدھی لکیریں، ہندسی اعداد، جانوروں اور پودوں کو دکھایا گیا ہے جن میں بندر، ہمنگ برڈ، چھپکلی اور اورکا شامل ہے۔ جدید ہوائی نقل و حمل کے فائدے کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وسیع، اچھی طرح سے متعین نمونوں کو آسمان سے بہترین طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لیکن کیا قدیم ناسکا نے کبھی اپنے مکمل کام کی تعریف کرنے کے لیے اس تناظر سے لطف اندوز ہوا؟ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ڈرائنگ کس مقصد کی خدمت کرتی تھی۔ کچھ نظریات انہیں فلکیاتی اہمیت سے منسوب کرتے ہیں جبکہ دیگر انہیں پانی اور زرخیزی کی رسومات سے جوڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آسمانی مخلوقات یعنی دیوتاؤں یا کسی اور طرح کے پیغامات بھی ہوں گے۔ ایسٹر جزیرہ، چلی۔ دنیا کے سب سے زیادہ پائیدار رازوں میں سے ایک ایسٹر جزیرہ زائرین اور ماہرین کو یکساں طور پر پریشان کرتا ہے۔
بحر الکاہل کا یہ دور دراز جزیرہ قریب ترین بر اعظم سے تقریباً 2200 میل دور ایک زمانے میں ایک خوشحال پولینیشیائی کمیونٹی کا گھر تھا۔ یہاں پہلے آباد کار کیوں اور کب پہنچے یہ معلوم نہیں ہے، اور ان کی تہذیب کیسے زوال پذیر ہوئی یہ ایک گرما گرم بحث کا موضوع ہے۔ تاہم زیادہ دلچسپ اسرار پتھر کے بہت بڑے مجسموں آموئی کے ارد گرد ہے، جس کے لیے یہ جزیرہ مشہور ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 1200 اور 1650 عیسوی کے درمیان پہیوں اور بڑے جانوروں کے استعمال کے بغیر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس جزیرے میں تقریباً 900 مجسمے بکھرے ہوئے ہیں۔ کیا یہ پراسرار پتھر کی شکلیں آباء و اجداد سرداروں کی تعظیم کے لیے بنائی گئی تھیں، جیسا کہ زیادہ تر علماء کو شبہ ہے، یا انہوں نے کوئی اور مقصد پورا کیا؟ Number 7. ٹکل، گوئٹے مالا۔ ٹکل ایک طاقتور مایا شہر کے کھنڈرات کا گھر ہے جو 300 سے 800 عیسوی کے درمیان پروان چڑھا۔ گوئٹے مالا کے برساتی جنگل کی گہرائیوں میں بسی ہوئی یہ شاندار بستی کبھی 60,000 سے زیادہ لوگ آباد تھے، اور اس کا رقبہ کم از کم 47 مربع میل تھا۔ اسے کولمبیا سے پہلے کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک بناتا ہے۔ ٹکال کے دریافت شدہ ڈھانچے میں محلات، اہرام کے قدموں کے مندر اور بال کوٹس ہیں۔ اگرچہ شہر کے بارے میں بہت ساری معلومات کو سٹیلا سے ڈی کوڈ کیا گیا ہے، آروگفس میں ڈھکے ہوئے یک سنگی ماہرین آثار قدیمہ کے پاس ابھی تک ٹکل کے زوال کی وجہ کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ہے۔ کیا یہ خشک سالی، بیماری، جنگ یا کچھ اور تھا؟ Number 8. گنتیجا مندر، مالٹا۔ گگنتیجا مندر بحیرہ روم کے وسط میں مالوٹی جزیرے گوزو پر واقع ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر مالٹے سے تقریباً 5500 سال پرانے ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے، جو انہیں اس فہرست میں سب سے قدیم سائٹ بناتا ہے۔ مقامی لیجنڈ کا خیال ہے کہ انہیں جنات کی نسل نے بنایا تھا، اس لیے نام، جو مالوٹی زبان کے لفظ وشال سے ماخوذ ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا قیاس ہے کہ مندر شاید قدیم زرخیزی کے فرقے کے لیے وقف کیے گئے ہوں گے، حالانکہ دیکھنے والوں کو جو چیز واقعی حیران کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح یہ آزاد چونے کے پتھر کے ڈھانچے، جن میں سے کچھ تقریباً 20 فٹ تک بلند ہیں، کو پتھر کے بنیادی اوزاروں کے علاوہ کچھ بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ میں ملتا ہوں اب سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔